الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ ناظرین، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آخری عنوان کے ساتھ ہم یہ صفت باری تعالیٰ کا یہاں پہ اختتام کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے چیدہ صفات کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں، تاکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ ہے تو صفات باری تعالیٰ تو ساری امپورٹنٹ ہے، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کو ہم چاہے یہ پوری زندگی لگے رہیں تو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آپ گوش گزار کرنے کی یہ سعادت حاصل کی، اور آج صفت رحمت جو یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وسعت رحمت ہے اور عظمت ہے، اس کی روح سے دیکھا جائے تو جو کچھ ایسے گناہ ہیں جو مطلب اللہ کی رحمت ہے اور وہ وسعت بہت زیادہ ہے، تو اس کے پیش نظر کچھ ایسے گناہ بھی ہیں اگر وہ سرزد ہو جائیں تو اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، مالک کائنات کی رحمت چماچم برس رہی ہے، تو اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس رحمت کو لینا ہے یا نہیں لینا۔ کچھ پہلے اسباب بیان کیے کہ جو نیکی کر کے ہم آپ کی رحمت کے حقدار بن کر اپنے دامن کو اس کی رحمت سے ملامال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے گناہ بھی ہیں، کچھ ایسی برائیاں بھی ہیں جو برائیاں اتنی بری ہیں کہ مالک کائنات کی ایسی وسیع رحمت، اتنی وسعت ہے اس کی رحمت کی، لیکن ہمیں اس کی رحمت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں بہت سی ایسی برائیاں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں مصطفی نے ارشاد فرمایا کہ وہ برائیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ چند ایک ہم ذکر کر دیتے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم نے ان برائیوں کی برا ہونا سمجھ آ جائے کہ وہ کتنی بری ہیں، بے شک، بالکل، حتیٰ کہ مالک کائنات کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہوں کہ لا یرحمہم اللہ، تین بندے ایسے ہوں کہ لا ینظر الیہم یوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایسے شخص خاص تین بتائے ہیں، تین ایسی زندگی کی برائیاں، وہ مسلمانوں میں، ہاں مسلمانوں میں ایک گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اس دن مایوس ہو جائیں گے، ان پر اللہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایک فرمایا پھر العاق، الگ، عاق کا مطلب وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کی بات نہیں سنتا، ان کو اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کے جو ہے ان کے تابعداری میں نہیں ہے، اس کو اللہ رب العالمین جو ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت، جس طرح قرآن کریم میں نا والدین کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، پیار کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایک طرف پہلی مقام پر اگر رکھا تو حقوق اللہ میں رکھا کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ کلام میں دیکھا جائے تو شرک نہ کرو، اور دوسرا حقوق العباد نے ٹاپ پہ رکھا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، تو جو اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ان کے بارے میں مصطفیٰ کے کہ پہلا وہ شخص ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کو اللہ اپنی رحمت سے۔ اچھا، میرا یہاں پہ ایک تھوڑا سا سوال یہ بنتا ہے، یہ نافرمانی جو ہے والدین کی، وہ آپ اس میں تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں، کیونکہ نوجوان نسل بہت ساری چیزوں کے اوپر یا تو بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ
بہت سارے اخلاقی بیماریاں بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اس پہ تھوڑا سی ایک مختصر سا آپ. والدین جو ہے آپ کو جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کو الا یہ کہ وہ گناہ کی بات نہیں، الا یہ کہ وہ گناہ کی بات ہو، آپ کو کی تابعداری کرنا ضروری ہے. ہاں تک اسے روایت میں تو اس سے بڑا اچھا کرنا کہ اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا، نفل کی بات نہیں تو مجھے میری والدہ پکارتی تو آپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو والدین کا حکم ہے ان کی جو بات ہے اس بات میں کتنا وزن ہے. صحیح، ان کے حکم میں ان کی بات میں کتنا وزن ہے. تو ان کی جو بھی بات ہو آپ کے معاملات میں، آپ کو جب وہ بلائیں کسی چیز سے روکیں، جس سے منع کریں، جس کا حکم دیں، آپ ان کو فالو کریں. ہاں الا یہ کہ اگر آپ کو کسی گناہ کی طرف لے کر چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو سمجھا کر منع کر سکتے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ آپ کے جتنے آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، آپ کے خاندان کے معاملات ہیں، جس معاملے میں آپ کو جو کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات عرب کی رحمت سے دور کرنے والی کہ وہ والدین کی نافرمانی ہے. اور جو دوسری چیز یہ روایت بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے نہ کہ المرأۃ المترجلہ ایسی خاتون کے جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی. عجیب بڑی چیز. اچھا، یہ نہیں کہ اپنے بال، اپنا حلیہ، اپنا چال چلن جو ہے وہ سارا مردوں کی طرح رکھا ہو. اللہ، ایسے تو بہت مثالیں ہیں. یہ تو بہت سی یہ ایسی چیز ہے، مطلب لوگ اس کو فیشن سمجھ کے، دنیا سمجھ کے، کمپٹیشن میں جا کے اس طرح مطلب اس میں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ آیا جو عمل کر رہے ہیں اس بات کی قرآن و حدیث میں کیا ویلیو ہے، کس اسٹیٹس پر کھڑا ہے. یہ ہمارا کام قرآن و حدیث میں کس وقت کیا نیکی کے ٹاپ لسٹ میں کھڑا ہے یا گناہ کی جو ہے نا وہ ٹاپ لسٹ پہ کھڑا ہے. تو اس لیے بیسیکلی یہ جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ شاید ہماری نیو جنریشن یا بچے ہمارے وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں یا وہ ایجوکیٹ نہیں ہے، تو بیسیکلی ایجوکیٹ کرنا ہی مقصد ہے ہمارا. تو اسی لیے مصطفیٰ کریم رسول چاہتے ہیں کہ وہ خاتون یہاں پر تو اس خاتون کا ذکر ہے اس روایت میں کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہے، ان جیسے لباس، ان جیسا اڑنا بہنا کرتی ہے، اپنی جو اپنی سمجھے کہ مالک کائنات نے جس صنف میں اس کو جو تخلیق کر دی ہے چینج کرنے میں آ رہی ہے. اور دوسرے مقام پر یہ سرکار نے جو عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر. لعنت، یہ لعنت کے الفاظ، لعنت کا مطلب یہ رحمت سے دوری. جو لعنت کا میننگ ہے وہ یہ ہے رحمت سے دور کر دینا. تو اس شخص اس مرد پر لعنت کی سرکار نے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اور ان عورتوں کو جو مردوں کی مشابہت ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ آپ جو ہے جو بھی آپ فیشن کر رہے ہیں یا جو بھی آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ آپ خاتون ہیں تو جیسے ہی معاملات کریں تاکہ آپ کی چال سے، ڈھال سے، انداز سے نظر آئے کہ آپ ایک خاتون ہیں. اگر آپ مرد ہیں تو آپ مردوں جیسے ہی اپنے چال ڈھال، معاملات، انداز رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ ایک مرد ہیں. تو یہ جو لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مکس اپ کرتے ہیں، مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ سمجھے کہ یہ اس مقام پر کھڑا ہے، گناہوں کی ایسی لسٹ میں ہے یہ چیز موجود ہے کہ جو میں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ، مطلب بال مرد جو بعض کا لمبے بال رکھتے ہیں یہ بھی کیا اسی سے مل جاتا ہے. دیکھیں بالوں کو جو بھی چیز ہے نا حدیث چیزیں بیان کرتی ہے. کچھ وہ پونیاں بھی باندھ لیتے ہیں پراپرلی، جو چیز لیڈیز سے مشابہت کرتی ہے اس سے صحیح. یا تو کھلے چھوڑ دیں. بالوں کا طریقہ ہے آپ جو ہے وہ اپنے کانوں تک رکھیں، کانوں تک رکھیں یا یہاں تک کانوں تک رکھنے چاہیے، شانوں تک نہیں ہوتی. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کانوں کے درمیان تک رکھیں یا کانوں کے لو تک یا شانوں تک جو ہے یہاں تک کھلے رکھ سکتے ہیں، جس طرح ورد کا طریقہ ہے ماؤں نکال کر جو ہے. اچھا، شانوں تک رکھ سکتے ہیں، مرد شانوں تک رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے طریقے سے کہ نظر ہے کہ یہ مرد ہے. ٹھیک ہے، یہ جن گناہ ہے. اور پھر دوسری روایت میں اس کے اندر بھی یہ مستند، اور جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں نا ان گناہوں کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ دوسری روایت میں مصطفیٰ کریم چند ایسے گناہ بیان کیے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن سکتے ہیں. ایک فرمایا کہ وہ بندہ المسبل جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ غرور میں، تکبر میں، انانیت میں اور سر ڈوبا ہوا کہ وہ اپنی شلوار جو ہے وہ لٹکا کر جو ہے وہ چل رہا ہے. بیسیکلی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ غرور کی علامت ہے، تکبر کی نشانی ہے. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. وہ جو چیز جس کی سے مشابہت ہو اسے روکا گیا ہے. تو ایک تو
اس سے چیز سے ایسا شخص چاہے وہ ذہن میں گمان ہو یا نہ ہو. دیکھیں نا کوشش یہ کی جائے کہ غرور تکبر سے جو کرنے والا ہے اس کے لیے یہ بات ہے. ٹھیک ہے, اس کا اصل معنی تو یہ کیا ہے, لیکن چونکہ المسلم کے الفاظ ہیں ٹخنے سے چلا نیچی کرنے والا, اس عمل سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. جو ٹخنے کم از کم آپ کے ننگے ہونے چاہیے. ایک تو دوسری سرکار نے جو حدیث میں الفاظ میں فرمایا کہ والمنان, کہ وہ بندہ جو بہت احسان جتا, نیکی کر دی, نیکی کر کے احسان جتلا, وہ میں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, بار بار اس کو نشر کرنا, تانے زنی کرنا, اس کو احسان جس پر نیکی کی ہے اس کو جتلانا. بالکل ٹھیک ہے, اس کی کسی طرح جتلانا بھی اور بتانا بھی, سب دنیا کو نشر کرنا کہ جی میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جس کے ساتھ نیکی کی ہے نا, اس کے ساتھ جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو اس کی عزت نفس میں ضرورت ہے. بالکل, اور وہ بڑا ہارڈ فیل ہوتا ہے, جس کے یہ سمجھے کہ آپ اس کے جو ہے نا عزت کو پامال کر رہے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں بہت سے مقام پر ہے جو بندہ نیکی جتلاتا ہے نا تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے, اس کا ریوارڈ اس کو اجر جو ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے. اس لیے میں کہ بندہ جو نیکی کر کے جتلاتا رہتا ہے, تم کو میں نے یہ دیا تھا, بار بار کہتا ہے تمہیں میں نے یہ دیا تھا, تمہیں اس طرح کی جو تعلیم کرتا ہے, احسان جتلاتا ہے, تو یہ بات بھی مصطفیٰ کریم نے اس کو فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب. اور ایک فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو اپنا سامان جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچنے والا. صحیح ہے, بزنس جھوٹی قسمیں کھاتا, تو جب تک وہ دکاندار قسم نہیں اٹھاتا, وہ سمجھتا میرا کاغذ کے کہیں نہیں, سامان نہیں لکھا, تو وہ جھوٹی قسم جا کے میں نے قسم سے اتنے کا لیا ہے, کل اتنے کا, تو بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو سبب ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے, اور میں بھی یہ ریزن ہو کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو. اس لیے اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت سے گناہ ہے, بدکاری ہے, جھوٹی قسم اٹھانا اور جھوٹ بولنا, بہت سے ایسے گناہ جو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی. چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر غفاریت اور اس کے بخشش اور عنایت کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ جو مہلت دی گئی ہے, جو گناہوں پہ اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی کہ وہ دیکھ بھی رہے مہربانی سے, اس پہ ایک مہلت دے رکھی ہے, اس کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مختصر سا اگر آپ بتا دیں تو. یہ آپ نے خود بیان کر دی, یہ اس کی ایک رحمت کا مظہر ہے. اس کی رحمت کی ایک عنایت یہ ہے کہ آپ اگر فوری گناہ کرتے ہیں فوراً پکڑتا نہیں ہے. یہ بھی اس کا سبب اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ کہتا ہے درگزر کرتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے, وہ اپنی شان ستاری, غفاری, رحمان اور رحیم کے ساتھ اپنے بندوں پر توجہ ہوتا ہے. بندہ تو میرا ہے, چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں, شاید کہ لوٹا ہے, شاید کہ لوٹا ہے, شاید کہ لوٹا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کا وقت ہے جب تک آپ بالکل اسٹیبل ہیں. ہاں, اگر آپ کو نزا کی موت کے وقت آ گئی ہے تو وہ آپ کی وہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی, وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور بس بسات لپیٹ دی جائے گی. اس لیے یہ اس کی رحمت کی برسات ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ تحسین رضا سیفی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے دلائل کے ساتھ ہمیں رحمت کے حوالے سے, صفت رحمت کے حوالے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. ناظرین, عز و انکساری کو اپنا شعار بنائیں, اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور دل و دماغ کو اس کی عظمت سے پر کریں تاکہ دنیا میں بھی عافیت مل سکے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کا دامن ہم اپنے ہاتھ میں لے سکیں. اس کے ساتھ ہی صفات باری تعالیٰ کے یہ پروگراموں کا سلسلہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ ایمانیات کے اگلے عنوان کے ساتھ, یعنی ایمان بالرسل, یعنی رسولوں پر ایمان کے حوالے سے ہم پروگرامز کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.